لیکن خان صاحب نے آج سے کوئی ایک ماہ قبل مجھے کہا کہ جو آپ کو مقام مل گیا ہے اس کو آپ صحیح استعمال کریں. تو میں حیران ہوا کہ کون سے مقام کی وہ بات کر رہا ہے. انہوں نے کہا جی پبلک پی ٹی آئی جو ہے وہ اب آپ کو میری طرح پسند کرنے لگی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ ایک اندر عمران خان ہے، یہ ان کے الفاظ تھے، تمہاری شکل میں وہ شاید باہر عمران خان جو ہے ان کو مل جائے، لیکن اپنی انرجیز کو آپ بالکل اپنے لیکن خان صاحب نے آج سے کوئی ایک ماہ قبل مجھے کہا کہ جو آپ تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی بہانہ نہیں دینا چاہتا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ پی ٹی آئی کے الیکشن میں جو جنرل الیکشن ہے نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے میں کا اس میں وہ بلے کا نشان لے لیں یا الیکشن میں حصہ نہ لینے دیں یا کینڈیڈیٹس کی نامینیشن جو ہے ان کو ریجیکٹ کر دیں. میں کسی قسم کا یہ خطرہ مولنا نہیں چاہتا. بہت سے قدآور شخصیات کے نام سامنے آئے لیکن فیصلہ یہ کیا گیا اور اب میں آپ کے سامنے وہ نام لیتا ہوں جو عمران خان صاحب نے نام بتایا. وہ ہیں بیرسٹر گوہر صاحب. میرے پاس الفاظ بالکل نہیں ہے خان صاحب کے شکریہ ادا کرنے کا، یا جو انہوں نے اعتماد کیا میرے اوپر یا میرے ضلع کے اوپر یا کے پی کے اوپر یا ہماری پوری ٹیم کے اوپر. اس کا میرے پاس الفاظ نہیں ہے شکریہ ادا کرنے کے لیے. لیکن میں خان صاحب کے نامنی نمائندہ جانشین کے حیثیت سے ہوں گا. پی ٹی آئی وہی ہے جو خان صاحب کی ہے. خان صاحب لیڈر ہے، چاہے وہ جیل کے اندر ہے چاہے وہ جیل کے باہر ہے. خان صاحب لیڈر چیئرمین تھے، چیئرمین ہے اور انشاءاللہ تا حیات چیئرمین رہے گے. یہ فیصلہ ہو چکا ہے. میں اس وقت تک اس سیٹ پہ اپنی ذمہ داریاں نبھاؤں گا جب تک خان صاحب واپس اپنی سیٹ پہ باعزت طور پہ واپس نہیں آتے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا جب وہ بڑے اصوق کے ساتھ انشاءاللہ تعالی واپس آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، فروز علمی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر. سلام ہے اسٹیبلشمنٹ کو، سلام ہے اسٹیبلشمنٹ کی سوچ کو، سلام ہے اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی پلاننگ کو، سلام ہے اسٹیبلشمنٹ کے اقدامات کو کہ جنہوں نے ایسے وقت پر پی ٹی آئی سے انٹرا پارٹی الیکشن کی بات کروائی ہے جب پی ٹی آئی بدترین انتشار کا شکار ہے. اب انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے اس وقت خود پی ٹی آئی تقسیم در تقسیم در تقسیم کا شکار ہے. عمران خان نے پی ٹی آئی پر یعنی عمران خان نے پی ٹی آئی کا بوجھ جن وکلا پر ڈالا تھا وہ وکلا گتھم گتھا ہیں، اور جو باقی بچ گئی تھی ٹیم وہ گتھم گتھا ہے. وکلا اور کور کمیٹی آپس میں گتھم گتھا ہے. کون جو ہے وہ چیئرمین کا امیدوار ہوگا؟ عمران خان نے تو قربانی دے دی کہ جی لے لو مجھ سے چیئرمین شپ بھی لے لو، لیکن میری پارٹی کو بچا لو، میرے پارٹی کے انتخابی نشان کو بچا لو. لیکن یہاں پر ان کے اپنے ہی یوتھیے ایک دوسرے کے لیے یعنی ایک دوسرے کے سامنے دست و گریباں ہیں. کوئی کسی کے بال نوچ رہا ہے، کوئی کسی کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، کوئی کسی کے دامن کو پکڑے ہوئے ہے، کسی نے کسی کا گریبان پکڑ رکھا ہے. اب ظاہر ہے کہ پاور پالیٹکس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر یہ انتہائی افسوسناک ہے. اب شہباز گل ہے، شہباز گل پارٹی چیئرمین بنے گا. شیر افضل مروت پارٹی چیئرمین بنے گا، جو خود کو عمران خان کی شبیہ کہتا ہے، اور اس کو عمران خان نے کہا تھا کہ جو امانت تیرے پاس آئی ہے اس کو سنبھال کے چلنا، لوگ تم میں مجھے دیکھتے ہیں. ابتدائی میں آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی. کیا وہ چیئرمین بننے جا رہا ہے؟ کیا بیرسٹر علی ظفر کو چیئرمین بنایا جا رہا ہے؟ کیا بیرسٹر گوہر وزارت اپنا چیئرمین شپ کے امیدوار ہیں؟ کیا علی محمد خان کو چیئرمین بنایا جا رہا ہے؟ کیا بشرا بی بی چیئرمین شپ کے لیے آگے آئیں گی؟ کیا علیمہ خان کو تمام تنازعات کو ختم کرنے کے لیے چیئر پرسن بنایا جائے گا؟ یہ بہت سارے سوال ہیں جو اپنے آپ میں جواب طلب ہیں. یعنی اس وقت پی ٹی آئی کے اندر ایک یدھ نہیں ہوتا بلکہ ایک مہا یدھ جاری ہے. پی ٹی آئی تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم کا شکار ہو چکی ہے. ایک طرف جو ہے وہ شیر افضل صاحب کوئی اعلان کرتے ہیں تو ٹھیک اسی وقت
پی ٹی آئی کے ترجمان کی طرف سے ٹویٹ کر کے شیر افضل کے اس بیان کو اڑا کے رکھ دیا جاتا ہے. ایک طرف شیر افضل پارٹی ورکرز کنونشن بلواتے ہیں تو دوسری طرف انہی کے پارٹی کے رہنما کی آڈیو لیک ہو جاتی ہے جس میں مطلب کیا کہوں میں کہ کیا ہے. لیکن یہاں پر ایک بہت افسوسناک بات یہ ہے کہ اس میں جو اس چیز کو لنک کیا جا رہا ہے حتمی اعلان کے لیے وہ کیا جا رہا ہے توشہ خانہ کی اپیل سے کہ توشہ خانہ کی اپیل سے انٹرا پارٹی الیکشن کو نتھی کر دیا گیا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کی اپیل زیر سماعت آتی ہے یا نہیں آتی ہے. اگر زیر سماعت آتی بھی ہے تو کیا وہ جج ہمایوں دلاور کی طرف سے سنائی گئی سزا کو کالعدم قرار دے کر اور ان کی اپیل کو سماعت کے لیے منظور کرتی ہے تو پھر چیئرمین عمران خان ہی رہیں گے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا اور اپیل مسترد کر دی جاتی ہے تو ایسی صورتحال میں جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ فیصلہ پھر بھی جائے گا سپریم کورٹ کی طرف. اور اسی طرح نہ صرف عمران خان کی اہلیت کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے بلکہ نواز شریف جب نامینیشن پیپرز جمع کروائیں گے العزیزیہ اور یہ جو چیزیں ہوئی ہیں اس سے پہلے والے ویلاگ میں نے تفصیل سے ذکر کیا ہے اس میں اگر نواز شریف کو نامینیشن پیپرز کے دوران جو ہے وہ سخت اعتراضات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ سپریم کورٹ کا اس پر فیصلہ موجود ہے. سپریم کورٹ نے 62(1)(f) کے تحت نواز شریف کو نااہل کیا تھا. اب بھی فیصلہ سپریم کورٹ نے ہی کرنا ہے. سپریم کورٹ نے ہی اپنا فیصلہ ریورس کرنا ہے. سپریم کورٹ نے ہی ایکسکیوز کرنا ہے. سپریم کورٹ نے ہی معافی مانگنی ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم استعمال ہوئے. اور سپریم کورٹ کب استعمال نہیں ہوئی میں اس پر جو ہے بات نہیں کرنا چاہتا. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو جس طرح میں نے ابتدا میں سلام کی ہے ایک سلام یہ بھی ہے کہ نیب نے القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کیس میں اور نیب نے توشہ خانہ کیس میں ابھی نہ تو چالان سبمٹ کیا ہے بلکہ نہ کوئی ریفرنس سبمٹ کیا ہے نہ ایسا کچھ کیا ہے. تو وزارت قانون اور انصاف نے اور ان کی جیل ٹرائل کے لیے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. کیا کمال ہے نا, عظیم حکومت ہے ہماری کہ ایک ریفرنس ابھی نیب میں آیا نہیں ہے اور ان کے جیل ٹرائل کے لیے نوٹیفیکیشن پہلے ہی جاری ہو گیا. اس سے بڑھ کر ہمارے لیے بدقسمتی اور افسوس کا کیا مقام ہوگا اور ہم کہاں کھڑے ہوں گے. تو اس کے علاوہ ناظرین جس طرح میں نے آپ سے بات کی کہ جہاں پی ٹی آئی کو انٹرا پارٹی الیکشن میں اندرونی اختلاف کا معاملہ ہے وہاں ایک شخص اکبر ایس بابر جس نے فارن فنڈنگ کیس کو اٹھایا سپریم کورٹ میں 8 سال تک وہ لڑتے رہے اور بلاخر فارن فنڈنگ ثابت کروائی. اب وہ بھی جو ہے وہ ان کی بھی الگ سے پارٹی ہے اور وہ جو فاؤنڈر ممبر سے پی ٹی آئی کے ان کو لا کر وہ انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. ناظرین جاتے جاتے میں ایک افسوسناک خبر آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا. وہ ہے کرکٹر سہیب مقصود. کرکٹر سہیب مقصود کا کہنا ہے کہ یہ بہت شرمناک بہت غلیظ قسم کا پروپیگنڈا ہے. انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ خوش قسمت ہیں سندھ میں نہیں پنجاب میں رہتے ہیں. کل کو کہیں گے کہ خوش قسمت ہیں کہ ہم امریکہ یا لندن میں رہتے ہیں پاکستان میں نہیں رہتے. سندھ سے آپ کو ایشو کیا ہے؟ اب انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے اس ٹویٹ میں آپ نے مسلسل وہ ٹویٹ آتا رہا ہے آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب مجھے پہلی مرتبہ ایسا احساس ہوا یعنی اپنا روڈ پہ سفر کرنے کا کہ میں نے کراچی سے ملتان تک جانے کا میں نے فیصلہ کیا اور پھر راستے میں مجھے سندھ پولیس نے روکا اور سندھ پولیس اتنی کرپٹ ہے کہ انہوں نے زبردستی ہم سے 5,000 روپے رشوت لی. مطلب کیا کہیں اس کو. اور پھر اس بات کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ سہیب مقصود صاحب نے ایک ہوا کھڑا کر دیا اور پولیس والے سسپینڈ ہو گئے اور ان کے خلاف انکوائری مطلب ان کے خلاف کاروائی ہو گئی. اب تو خوش کہ سندھ میں ایسا بھی ہوتا ہے. سندھ میں بیلٹ بھی اترتے ہیں. کسی کی روزی آپ نے چھین لی.
اپنی انا کی تسکین کے لیے، اپنے سندھ کو گالی دی اپنی انا کی تسکین کے لیے۔ جو صوبہ اس ملک کو سب سے زیادہ کما کر دیتا ہے اس کو آپ نے بدنام کیا اپنی انا کی تسکین کے لیے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ میں سندھ سے تعلق رکھنے والا کوئی نہیں ہے آپ لوگوں کی انا کی تسکین کے لیے۔ پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں کوئی سندھی نہیں ہے، اگر کوئی ہے بھی تو اس غریب کو آپ پانی بھرنے، پانی پلانے، پانی اٹھا کر دینے اس پہ لگایا ہوا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ سندھ سے تکلیف ہے، آپ کو تکلیف ہونی بھی چاہیے، کیونکہ جو نفرتیں، جن نفرتوں کے بیج آپ بو رہے ہو یہ آپ کو بھی کل کو کاٹنے پڑ سکتے ہیں۔ سندھ کے لوگوں کے دماغ کے ساتھ، ان کی عزت کے ساتھ، ان کے وقار کے ساتھ، ان کی شان کے ساتھ، ان کے مان اور مرتبے کے ساتھ مت کھیلو۔ سندھ وہ صوبہ ہے جو پاکستان کا خالق ہے۔ سندھ وہ صوبہ ہے جس کی اسمبلی نے سب سے پہلے پاکستان کی بنانے کے حوالے سے قرارداد منظور کی تھی۔ تاریخ پڑھو اندھے، جاہل کے بچے، سندھ کو گالی دیتا ہے تو۔ اگر میں تمہیں کہہ دوں کہ تو حرامی نسل کا انسان ہے، کتنا تجھے اچھا لگے گا؟ لیکن میں ایسا نہیں کہوں گا کہ آپ حرامی نسل کے انسان ہیں، لیکن اتنا سوچ لیں، کبھی آپ نے سندھ کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر زبان کھولی ہے؟ کرکٹ بورڈ میں سندھ کے خلاف ہونے والی زیادتیوں پر زبان کھولی ہے؟ کرکٹ ٹیم میں آپ نے کبھی سندھ کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر زبان کھولی ہے؟ سندھ ریجیمنٹ تو بنا دی گئی، لیکن اس میں کتنے سندھی ہیں؟ کبھی آپ نے اس پر زبان کھولی ہے؟ وفاقی اداروں میں، وفاقی وزارتوں میں سندھ کا مقرر کردہ کوٹا ہے، اس میں اس کے مطابق کتنے سندھی ہیں، اور سندھیوں کی کوٹا پر کتنے پنجابی وہاں پر کام کر رہے ہیں؟ کبھی اس پر بات کی ہے؟ NFC میں جس طرح ڈاکہ ڈالا جاتا ہے اس پر بات کی ہے؟ کبھی آپ نے اپنا سندھ کا جو پانی چوری ہوتا ہے، دریائے سندھ کا جو پانی چوری ہوتا ہے 91 کے اکارڈ کے برخلاف جبرن، اس پر کبھی آپ نے بات کی ہے؟ اب میں آتا ہوں آپ کے اصل بات کی طرف۔ ناظرین، یہ جو صہیب مقصود جو بھونک رہا ہے یہ غلط ہے، یہ بے بنیاد ہے۔ حقیقت کیا ہے وہ ذرا آپ اس جو پولیس اہلکار جس نے ان کو روکا تھا، جس پر انہوں نے الزام لگایا تھا رشوت لینے کا، اصل میں وہ کیا کہہ رہا ہے اس کا اسٹیٹمنٹ سنیے، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔ سر، میں گاڑی کا موبائل کا ڈرائیور ہوں۔ اصل میں ہم گاڑی میں اندر بیٹھے ہوئے تھے، گاڑی نیشنل ہائی وے پہ ہم کھڑے ہوئے تھے، تو گاڑی سیوک گاڑی لال کلر پہ آ رہی تھی، بتیاں کسی ٹائم پارکنگ چلا رہا ہے، کس ٹائم بتیاں بند کر رہا ہے، کس ٹائم کھول رہا ہے۔ اسی ٹائم ہم نے گاڑی اس کو پولیس والوں کو بولا کہ اس کو ٹارچ دو، اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، یہ رانگ سائڈ پہ گاڑی چلا رہا ہے۔ یہ تقریباً رات کو 1 بجے کی بات ہے کہ وہ غلط گاڑی چلا رہا ہے، وہ کیوں چلا رہا ہے اس کو چیک کریں کہ کیا مسئلہ ہے۔ جب اس کو ٹارچ ہم نے لگائی ہے تو وہ نظر آیا کہ اس کو فینسی پلیٹیں اور کالے شیشے تھے، جو ہمیں IG صاحب کا بھی کہا گیا ہے کہ بھائی اس جو فینسی پلیٹیں اور کالے شیشے ان گاڑی کو تم روکو اور ان کی چیکنگ کرو۔ ہم نے ان کی چیکنگ کی ہے، جب اس کو روکا ہے تو وہ پہلے تو شیشے اتار نہیں رہا تھا نیچے، 2 منٹ کے بعد اس نے شیشے اتارے اور کوئی اس نے تعارف ہمارے ساتھ نہیں کروایا۔ یہی بولا کہ بھائی جو میں جس ٹائم اس نے شیشہ نیچے کیا ہے تو اس نے کہا کہ تم تو جو سندھ پولیس جو ہے نا بہت جو ہے نا کرپٹ ہو، میں آپ سے بات ہی نہیں کرتا، میں جو آپ سے کل جو میں آپ کے ساتھ کروں گا وہ دنیا دیکھے گی، دنیا لیول پہ میں آپ کو اڑاؤں گا اوپر۔ پہلے تو انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی تعارف ہی نہیں کروایا، جب شیشہ ہی نہیں کھول رہے تھے ان کے بعد انہوں نے بدتمیزی کی ہے۔ جب اس نے اتنی بدتمیزی ہمارے ساتھ کی، وہ ہمیں پیسے دے سکتا ہے؟ وہ 8,000 کی بات کر رہا ہے، جو ہمارے شیشہ اتارنے کے لیے ہمارے تیار نہیں ہے، تو ہمیں پیسے دے سکتا ہے؟ ہماری انکوائری کی جائے، ہم بالکل صاف ہیں، کوئی ان سے ہم نے پیسہ نہیں لیا، اچھی نوکری کی ہے، اس کا صلہ مل رہا ہے کہ ہم لاک اپ میں۔